ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أولاد له ولا ولد له ولا كفوا له ولا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبیب اللہ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے ہاں قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے قدسی کھڑے ہیں حیران
بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، ہاں بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سر عرش و تاج پر جا رہا ہے، خود سی کھڑے ہیں حیران ہو کے، جاتا ہے دیکھو وہ بے خاک کیسے، کہ سب جانتا ہو رستے وجہ سے، کہ سب جانتا ہو رستے وجہ سے، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی، ہاں وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، وہ یوں جا رہا ہے جیسے کہ کوئی گھر والا اپنے ہی گھر جا رہا ہے، بن ٹھن کے اپنے خالق کو ملنے، سر عرش و تاج پر جا رہا ہے، کہاں ہم ہیں شاکر، کہاں ان کی نعتیں، کہاں اپنی باتیں، کہاں ان کی باتیں، کہاں ہم ہیں شاکر، کہاں ان کی نعتیں، کہاں اپنی ذاتیں، کہاں ان کی باتیں، کہاں ان کی باتیں، کہاں اپنی ذاتیں، یہ کیوں کہہ رہا ہے بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے، یہ کیوں کہہ رہا ہے بشر جا رہا ہے، حقیقت میں خیر بشر جا رہا ہے، خود سی کھڑے ہیں حیران ہو کے، کہ سدرا سے آگے بشر جا رہا ہے، بن ٹھن کے اپنے خالق سے ملنے، سر عرش و تاج پر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثنا تو بعد سیاح لامکان تتمہ دورہ سرخیل زہرہ و جمالہ نیر تاباں فخر مرسلہ سید انس و جاں جان کائنات
باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، اللہ دے نبیاں دے وچوں سب تو پیارے آقا کریم علیہ التحیۃ و تسلیم، آپ دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر معراج شریف دے حوالے دے نال چند ایک اشعار پیش کرنے تو بعد ناظرین و سامعین و حاضرین، آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی چند آیات بینات مجیدات تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی۔ سورہ النجم 27واں پارہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، ما کذب الفؤاد ما رآ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم نے شب معراج اپنی اکھاں نال جو ویکھیا او دے دل نے انہوں جھٹلایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا پیا ما کذب الفؤاد ما رآ، میرے حبیب نے معراج دی راتیں جو اپنی اکھاں نال ویکھیا ستیاں نہیں ویکھیا، او دے دل نے انہوں تسلیم کیتا ہے، یعنی میرے نبی نے جاگدیاں ویکھیا ہے۔ گل کچھ اس طرح ہے، جدو تواڈے تے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج دی رات شرف معراج تو واپس سرزمین مکہ دے اتے تشریف لے آئے، صبح ہوئی دن چڑھیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبے دے صحن دے اندر تشریف فرما، خاموشی دے نال تشریف فرما لیں۔ ابو الحکم عمر بن ہشام مخزومی المعروف ابو جہل نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مینے دے رنگ دے اندر، تانے دے رنگ دے اندر گویا ہویا، کہن لگا محمد کوئی نویں گل سوچنا پیا بھی جڑی میں لوکاں دے سامنے بیان کرنی ہے؟ سرکار نے فرمایا میں سوچ نہیں رہا، بلکہ میں جڑے منظر ویکھ کے آیا انہاں مناظر دے وچ میں گم ہاں، جڑے جلوے میں راتی ویکھے نے۔ اس آخر کی مطلب؟ آپ نے فرمایا میرا مطلب اے وے، میں مسجد حرام مکے تو لے کے مسجد اقصی تک گیا، اتھو پھر مسجد اقصی مکان تو لے کے لا مکان تک گیا، میں مشاہدات کر کے آیا، اللہ نے مینوں سیر بھی کروائیے، اللہ نے مینوں اعراج بھی بخشے ہے، اللہ نے مینوں معراج بھی بخشے ہے۔ انہیں فوراً اونچی آواز دے نال مکے دے لوگاں نو پکارنا شروع کیتا۔ انہوں نے آکھن لگا کدی انج ہویا ہے بھی رات دے تھوڑے جے حصے دی اندر اتنی لمبی چوڑی سیر؟ جھٹلان لگ پیا، لوگ بھی مینے تے تانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف بکواسات کرن لگ پے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی دی تصدیق فرما دے آیا اے آیات نازل فرمائیاں، فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، میرے محبوب نے جو اپنے سردیاں اکھاں نال ویکھے اے دے دل نے اس گل نو اس چیز نو تسلیم بھی کیتا ہے۔ اگے اللہ فرماتا افتمارونہ علی ما یرا، تسی اجے اس گل وچ جگڑ دیو پے بھی محبوب ایک واری ویکھ کے آیا ہے، اس گل دے بارے تسی روڑا پا کے بیٹھے ہو، سر پکڑ کے بیٹھے ہو کہ محبوب ایک واری اتنا کچھ ویکھ کے آیا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، میرے محبوب نے اے ہر شے ایک وار نہیں موڑ موڑ کے دو باری ویکھیاں نے۔ نزلتن اخرى، لقد رآہ نزلتن اخرى، میں اپنے حبیب نو دو باری موڑ موڑ کے ہر چیز بخائی ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا دے قریب، عندہا جنت المأوا، اور اس سدرۃ المنتہا اور عرش اولا دے قریب جنت المأوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اج دا ساڈا عنوان ہے جنت اور مالک جنت۔
جنت دا مشاہدہ سرکار نے کیویں فرمایا؟ سرکار نے جنت نو ویکھیا تے کیڑے رنگ وچ ویکھیا؟ اے ساڈا عنوان ہے اج دا. یعنی اے کہہ سکتے ہو کہ شب معراج جنت کے مشاہدات. پچھلی مرتبہ اسی اتھوں تک پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دا دیدار کیتا اور اللہ دے نال ہم کلام ہوئے. 90,000 کلام ہوئے. 30,000 ہر عام و خاص نو دسے گئے. 30,000 کلام 30,000 گلاں صرف خاص الخاص نو دسیاں گئیاں تے 30,000 صرف ایسیاں گلاں 30,000 ایسیاں گلاں نے جنہاں نو خدا جاندا یا او دا محمد مصطفیٰ جاندا. اے پچھلی مرتبہ احباب نو علم ہے. اتھوں تک اسی پہنچے سا. ہن اے تو اگلا سٹیپ آپاں تے اے کرنا نہیں بھی مطلب ہے اکے واری سارا تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے بندہ آگاہ نکل جائے. نہیں, جڑی گل نو شروع کرو ان اخیر تک پہنچان دی کوشش کرو. آج دا جڑا سٹیپ ہے وہ اے وے کہ مصطفیٰ عرش اولا تو جدو واپس تشریف لیان لگے. اے بھی کہہ سکتے ہو بے آج تو ہونا واپسی معراج دا سفر ساڈا شروع ہے. اے بھی کہہ سکتے ہو اگلے سال سے ہی پھر اگلے سال سٹیپ بائی سٹیپ, مگر انشاءاللہ تسلسل دے نال بیان ہوئے گا. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جدو واپس اللہ نال ہم کلام ہو کے شرف ملاقات فرما کے واپس لوٹے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کسے دے رون دی آواز آئی. کسے دے رون دی آواز آئی. سرکار فرماتے نے میں جبریل نو پوچھا جبریل ایک کون ہے جیڑا روندہ ہے پیا؟ اے رومن دی آواز کدی ہے؟ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدوں اللہ نے جنتی محل تیار کر کے جنت نو آرائش زیبائش خوبصورتی بخشی, جنت نو چمکایا دمکایا مزین کیتا, جنت نے اللہ کے عرض کی تھی کہ یا اللہ مینو اتنا مزین اتنا خوبصورت بناؤ سنگھار کیوں دیتا جا رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک شب ایسی آئے گی کہ میں اپنا او محبوب مہمان بناواں گا جڑا سارے محبوبی جین وچوں مینوں سب تو زیادہ عزیز ہے, سب تو زیادہ مینوں جڑا پیارا ہے, جس محبوب دی خاطر میں دنیا وما فیہا نو تخلیق فرمایا, 18,000 مخلوقات نو میں پیدا کیتا, جس محمد دی خاطر میں یہ ساری کھیڑ رچائی ہے, اس محمد نو میں عرشاں دا دولہ بڑھاواں گا. اے جنت تیرے درمیان او محمد لازمی طور تے پھیرا پائے گا. تے آج ان جنت بلک بلک کے رو رو کے اللہ کے عرضاں پہ کر دیا یا اللہ تو آسمانہ نو خوشخبری دیتی تے پہلے آسمان اتے بھی تیرا محبوب گیا, دوسرے آسمان نو بشارت سنائی گئی اوتے بھی تیرے نبی نے قدم مبارک لگایا, تیسرے آسمان نو خوشخبری سنائی گئی اوتے بھی تیرے محبوب تشریف لے گئے, چوتھے پنجویں چھویں ستویں سدرۃ المنتہا رف رف یا اللہ جیدے جیدے نال وعدہ کیتا گیا, ہر ایک دینار وعدہ کیتا گیا, ہر ایک موعود دے کول تیرا نبی تشریف لے کے گیا, شرف بخشیا. یا اللہ اجے تک میں کیوں محروم ہاں, میں کیوں محروم ہاں؟ ہر ایک چیز نو شرف دے دیتا گیا, بیت المعمور نو شرف دے دیتا گیا, بیت اللہ خانہ کعبہ تو لے کے بیت المعمور تک سدرۃ المنتہا عرش اولا تک ہر ایک چیز نو شرف عطا فرمایا گیا تیرے نبی دے قدمین دے ذریعے. پر یا اللہ میں کیوں محروم ہاں؟ یا رسول اللہ اے جنت تواڈے دیدار دی مشتاق ہے. اے آدھی ہے بھئی مینوں جڑا سجایا گیا وہ میرا سجانا بھی تے سامنے کیتا جائے. چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے فوراً جنت نو حکم فرمایا اے جنت اساں محبوب نو ہن تیری طرف رخ موڑ دیتا ہے، ہن میرا محبوب تیرے ہاں تشریف لاوے گا، اے جنت تیار ہو جا۔ نال جبریل نو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جبریل میرے محبوب نو لے کے ہن جنت دے اندر چلا جا تے کوئی بھی ایسا گوشہ باقی نہ رہے جنہوں میرا نبی ویکھ نہ سکے۔ ہر ایک چیز دا مناظرہ بھی کروایا جائے، مشاہدہ بھی کروایا جائے، ہر ایک چیز دا نظارہ بھی کروایا جائے، ہر ایک چیز بغور دکھائی جائے، کوئی چیز جنت دی مخفی نہ رکھی جائے، ہر ایک چیز پھول پھول کے اور کھول کھول کے جنت دی محبوب دے سامنے رکھی جائے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے جنت دی سیر کروائی گئی، جنت دا مشاہدہ کروایا گیا۔ اچھا اے قرآن مجید دے اندر بھی اللہ نے فرمایا عندہا جنت المأوا، جنت المأوا دی بھی محبوب نے 2 واری سیر کی تھی، مڑ مڑ کے سیر کی تھی۔ حدیث پاک دے اندر بھی ہوتا ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 529 قدیم جڑی بڑی کتاب ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 7517، مسلم شریف اور دیگر مختلف کتب دے اندر جتھے بھی تذکرہ معراج لمبی احادیث دے نال بیان ہویا مکمل، او دے آخری تقریباً ہر حدیث دے میں کئی ایک احادیث دیا کتاباں الحمدللہ تلاوت کیتیاں نے 6-7 دن تے تقریباً آخری الفاظ ہی نے جیڑے میں تواڈے سامنے پڑھن لگا۔ ایک باری سبحان اللہ تسی پڑھ چھڈو تے نبی پاک دی زبان چوں نکلے الفاظ میں پڑھ چھڈو۔ حضرت انس بن مالک حضور دے گھریلو خادم رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بزرگ صحابی رسول جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تو سنے۔ ابو ذر غفاری نے طویل حدیث 1.5-2 صفحات دی اے حدیث ہے، او دے آخر دے اتے تقریباً اے الفاظ ہر حدیث دے وچ موجود ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں نے ہر چیز مشاہدہ کروا لیا گیا، اللہ دے نال میں ہم کلام ہو چکیا، اللہ تعالیٰ دی میں مڑ مڑ کے زیارت کر لئی، ثم ادخلت الجنت فائزہ فیہا جناب ذل نبی فرماتے ہیں پھر میں نے جنت داخل کیتا گیا، میں نے جنت دی طرف لے کے جایا گیا تے جنت موتیاں دے گنبد دے نال سجائی گئی۔ حضور فرماتے ہیں اتنی لطیف اللہ دی جنت ہے، او دی مٹی کستوری نال بھی بڑھ کے خوشبودار تے کستوری نالوں بھی بہترین اجزاء دے نال تیار کی گئی ہے۔ جو ریٹ سونے دا ہے نا وہی ریٹ تقریباً کستوری دا ہوندا ہے، تقریباً وہی ریٹ۔ میں نے تاں پتہ ہے میں اکبری منڈی ایک باری گیا سا لاہور کستوری لین واسطے تے اس ٹائم 96,000 روپیہ توڑا سونا سی تے اونے دی توڑا وہ بھی ملی سی۔ اس تو میں پھر وہ حساب اپنا لانا پیا بھی تقریباً میں اس تو لفظ بولے ود گھٹ ہو سکتا ہے، جو ریٹ سونے دا ہوندا ہے وہی ریٹ تقریباً کستوری دا ہوندا ہے تے جنت ہوے جڑی ساری کستوری نالوں بڑھ کے خوشبو رکھ دی ہے تے جنت دے اندر کستوری نالوں بڑھ کے اجزاء نال تیار کی گئی ہے مٹی جنت دی۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی جنت دی سیر کروائی ہے، کروائی کیوں؟ یہ دا سبب کی ہے؟ نمبر 1 سبب یہ دا اے وے اللہ نے جنت نال وعدہ کیتا سی بے تیرے وچ میرا محبوب قدم لگاوے گا۔ نمبر 2 عمومی طور تے اگر اسی یہ ویکھیے
کہ اللہ نے اپنے محبوب نو یہ سیر کیوں کروائی ہے؟ نص قطعی تو یہ ثابت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر سورت بنی اسرائیل 15ویں سپارے دی پہلی آیت یہ میں پڑھ کے اگے چلنا، ایک بار سبحان اللہ آکھو گے پھر آج سبحان اللہ تے میں زور اس تو دوانا پیا بھی اللہ تعالیٰ نے خود ذکر اسرا اور ذکر معراج نو شروع کرن تو پہلا خود فرمایا سبحان اللہ زی، اس واسطے اللہ دی سنت ادا کر دیاں، اللہ دی پاکی بیان کرو، اچھی بولو سبحان اللہ۔ آو حضرات گرامی قدر اللہ تو پوچھنے اللہ تو اپنے نبی نو سیرہ کیوں کروائیاں لے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا سبحان مسجد اقصی تو لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اپنے نبی نے جتنی بھی سیر کروائی ہے اس واسطے کروائی ہے تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں بخاویے لے نوریہو من آیاتنا، اسی اپنے یار نو اپنی نشانیاں بخانا چاہنے ہیں، اسی اپنے یار نو اپنی نشانیاں بخانا چاہنے ہیں۔ آؤ حضرات گرامی قدر بالکل اسی مرنے مسجد حرام خانے کعبے تو لے کے مسجد اقصی تک جنی سیر ہے انہوں اسرایا کیا جاندے ہیں، پھر مسجد اقصی تو لے کے سدرۃ المنتہا تک اس ساری سیر نو معراج کیا جاندے ہیں، سدرۃ المنتہا تو لے کے لام کاندیاں بلدیاں تک اللہ دے سامنے بیٹھنو نبی پاک دا اعراج کیا جاندہ ہے۔ اور اگر اسی اللہ تعالیٰ دے اس فرمان نبی سامنے رکھیے اللہ فرماتا ہے ایسا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیر کروائی اپنے یار نو نشانیاں بخامن واسطے، چونکہ حدیث کا مطالعہ کرنے تو بعد پتہ لگ رہے کہ اس سیر بھی اسی راتی نہیں جدو میرے نبی مسجد اقصی پہنچے اسی راتی اللہ تعالیٰ نے پھر معراج بھی کروائی تے اسی راتی اللہ نے اپنا دیدار بھی کروائے، پھر مننا پڑے گا عمومی قادل تے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے یار نو سیر کروانی چاہیے، اپنے یار نو سیر کروائیے نشانیاں بخاون واسطے، یہ ساریاں نشانیاں اللہ نے بخاون واسطے سیر کروائیے، شب معراج واپسی دلتے اللہ نے جنتی بخائی ہے، اپنی نشانی بنا کے محبوب نو جنت بخائی ہے۔ پتہ لگا اللہ دی نشانی ہے، اللہ دی نشانیاں دی وچوں اللہ دی بولو اللہ دی جنت کی ہے، اللہ دی نشانی ہے، اللہ تعالیٰ دی پسندیدہ ترین جگہ دا نام جنت ہے۔ میرے نبی فرمانے نے میرا محبوب ترین جگہ اللہ دی جنت لگ دی ہے، ساریاں تھاواں وچ بڑھ کے تھا عزیز اللہ دی جنت، اس واسطے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو جنتی عورتاں دی سردار ہے، شیخ جنتی بوڑھیاں دے سردار نے، علی دے لال جنتی جوانہ دے سردار نے۔ آج کوئی صوفی ملنگ آکھے، آج کوئی بھنگ پی کے آکھے میں جنت نہیں جانا، جا خسمہ دا چرکا اسی دے ضرور جنت جانا گے، کیونکہ جنت دے اندر اللہ دا نبی آوے گا، جنت وچ میرا صدیق آوے گا، جنت وچ فاروق آوے گا، جنت دے اندر عثمان غنی آوے گا، مولا علی آوے گا، جنت وچ زہرا آمن گیاں، جنت اندر خدیجہ الکبریٰ آمن گیاں، جنت دے اندر حسین کریمین آن گئے۔ حضرات گرامی قدر موضوع طویل ہو جائے گا، اللہ نے اپنی
نشانی بنا کے محبوب نو جنت وخائی. نمبر 2 دی وجہ اے وے اللہ تعالیٰ او شرف ہی نہیں جڑا اللہ نے اپنے نبی نو نہ دیتا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جدوں پھانسی تے لٹکایا گیا وہ جڑا بہتا ٹاں کردہ سی نا وہ لٹکان دی واری یہی تے اللہ تعالیٰ نے او دی شکل عیسیٰ علیہ السلام دی طرح بنا دی تھی. لوکاں پھڑیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے اٹھوا لیا آسمانہ دی طرف تے او پھس گیا او پٹدا رہ گیا. او میں عیسیٰ نہیں جے او نہ کہ تو ہی ہے نہیں او میں نہیں جے او نہ کہ تو ہی ہے. آواز بھی اونج دی شکل بھی اونج دی سارا کچھ اونج دا مگر اللہ تعالیٰ نو پسند اے سی کہ محبوب میرا عیسیٰ محبوب بندہ ہے اے تکلیف نہ دیتی جائے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھا لیا ان مروا چھڑیا. ہن عیسیٰ نو جدوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا نا جنت اندر چل بھی عیسیٰ روڑا ٹھڈا ہو گیا مٹھا ہو گیا معاملہ چل لڑ واپس نہیں یا اللہ میں تو نہیں جانا. ہن میں اندر آ گیا جنت ٹھیک ہے تیرا وعدہ ہے میں قرب قیامت جاواں گا. قرب قیامت جدو قیامت ہونی ہے قیامت تو پہلا عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے نا یہ بھی یا اللہ میں او وعدہ پورا کرا گا پر ہون میں نکلنا نہیں. انجی ادریس علیہ السلام نے اٹھایا گیا ورفعناہ مکانا علیہ وہ بھی جنت گئے چوتھے یا پنجویں آسمان عرض کی تھی یا اللہ میں بھی نہیں نکلنا. ہن اے دوویں نبی تے جان جنت تے سارے نبیاں دا نبی نہ جاوے. میں پہلا عرض کیتی ہے او شرف ہے ہی نہیں جڑا اللہ نے اپنے محبوب محمد نو عطا نہ کیتا ہوئے. اللہ نے فرمایا محبوب جے اے دوویں جنت آئے نا وصال تو پہلا تے پھر تو بھی جنت آ جا وصال تو پہلا سیر کر جا. وہ شرف ہے ہی نہیں جڑا اللہ نے اپنے نبی نو نہ دیتا ہے محمد نو نہ دیتا ہوئے. لے تے لوکا کہنا سی ویکھو نا عیسیٰ دے بڑے بڑے اچھے نبی نے بھئی اسی اونا نو نیویں نہیں من دے یاد رکھے جے اسی اونا نو نیویں نہیں من دے. ساڑھے کول کیڑا میاں ترازو ہے بھئی اسی آکھیے بھی اے زمین اتے تے او اسمان اتے زمین و اسمان دا فرق ہے. ساڑھے کول یہ جا ترازو کوئی نہیں نہ اجے تک یہ جی ترکڑی بنی ہے نہ یہ جا میزان بنے ہیں. بس اے نہیں کافی ہے جننے اچھے تے بڑے بندے نے نا انہاں ساریاں وچوں اچھا بھی محمد ہے ساریاں وچوں بڑا بھی محمد ہے. بس اے دے تو اگے نہیں میں بول سکتا. کئی بندے نا خطابت دے جوش چاہ کے آپ چڑھ دینے لو جی زمین و آسمان دے فرق نے او میاں ساڑھے کوڑے ترازو نہیں ہے اسی تے منن والے ہیں بریلی دے تاجدار نو. ایک باری ہوڑی آپ کو سبحان اللہ. بریلی دے تاجدار نے ایتھے بھی عقیدہ لیتا آ فرما دینے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے
شرف ہی نہیں جڑا اللہ نے کسے نبی نو دے دیتا ہوئے سارے نبیاں دے نبی نو نہ دیتا ہوئے عیسیٰ بن ادریس علیہ السلام جنت دے اندر جاویں پر محمد مصطفیٰ جنت وچ نہ جاوے معراج دی راتی اللہ نے فرمایا سونے محمد اے دوویں نبی تے جنت وچ نہ جا تے تو جنت نہ ویکھے اے مینوں وارا نہیں سونیا انہاں نوں شرف ملی ہے اے جنت وچ گئے نے پر انہاں جنت وچ ڈیرا لا لیا ہے پر سونیا اسی انہاں نوں مخصوص جنت دتی ہے اے مخصوص جنت وچ رہندے نے پے محبوب تیرے واسطے صرف مخصوص جنت نہیں جنت دے سارے محلے بھی حاضر نے جنت کی ساریاں وادیاں حاضر نے جنت دے سارے محل بھی حاضر نے ایک 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 شے محبوب اسی تیرے واسطے کھول چھڑی ہر شے نو ویکھ لے اے نہ تھوڑی تھوڑی ویکھی اپنے مخصوص محل اتھوں تک باؤنڈ محدود نے اسا تیرے واسطے جنت دیاں ساریاں کالونیاں بھی کھول چھڑیاں نے جنت دے سارے محلے تے بازار بھی کھول چھڑے نے اچھا پھر ایک اور لطف والی گل ہے عیسیٰ علیہ السلام تو ادریس علیہ السلام یہ دوویں جنت وچ گئے نے تے دوویں اوتھے ٹک رہے نے دو آکھے یا اللہ سا نہیں ہون نکلنا اینے سواد ویکھ کے اینے لطف اینے ناز و نعم جنتی امرود جنتی انار تے بہار یہ سارا کچھ ویکھ کے ایسی ہون جائیے تھلے ایسا کو نہیں جانا اللہ دے لاڈلے سن اللہ نے جویں چاہے وہ قادر مطلق ہے وہ سا ٹھیک ہے رہو اچھا وہ گئے نے پر اپنے امتی نو بھول گئے نے ہون اپنے مقدرہ تے قربان جا تے اپنے مقدرہ تے فخر بھاگا تے فخر کریا کر او محبوب ایڈی اچھی شان رہا ہے بے اللہ نال ہم کلام ہو کے واپس پلٹے ہے شان سارے رسولہ نال بلند و بالا اولا و آلہ اس دے باوجود جنت دا چپا چپا چھان کے اللہ نے فرمایا محبوب رہنا نہیں عرض کیتی یا اللہ نہیں میں اپنی امت تو بغیر نہیں ہونا امت تو بغیر ایتھے میرا دل نہیں لگنا میں امتی تو بغیر ایتھے رہ سکتا توہا دی شان والے عرشان دے جان والے توہا دی شان والے صدا بے سہارے آنو صدا بے سہارے آنو غما دیاں مارے آنو ماڑیاں وچارے آنو سینے نال لان والے بڑی مہربانی ذرا ذوق نال میں بھی پڑھ لینا تسی بھی پڑھ لو صدا
گیا, جنت دا مرکزی دروازہ آ گیا, جنت دا مین گیٹ آ گیا. جبریل بطور خادم میرے نال نال جنت دا دروازہ سونے دا بنیا ہویا. میرے نبی فرماتے نے اتنا اونچا تے لمبا ہے, 500 سال اگر بندہ صبر کرتا رہے پھر بھی وہ دروازہ ختم نہیں ہوتا. میرے نبی فرماتے نے 400 میخاں زمرد اور یاقوتیاں ٹھوکیاں گئیاں. نبی فرماتے نے اس دروازے دے 40,000 کنگرے, ایڈا وڈا دروازہ ہے, 40,000 چوکیاں اس دروازے دے وچ نصب نے. نبی فرماتے نے 40,000 کنگریاں دے ہوتے ایک ایک فرشتہ مقرر ہے, ایک ایک فرشتہ مقرر. اس ہر ایک فرشتے دے ہاتھ وچ ایک ہاتھ وچ تھال تے دوسرے وچ بھی تھال, دونوں ہاتھاں دے تے طبق نے. ایک ہاتھ وچ بہشتی لباس ہے, ایک طبق وچ بہشتی لباس ہے, دوسرے طبق وچ اللہ دا نور ہے. او طبق نور دے نال بھرپور ہے. میرے نبی نے فرمایا جبریل اے فرشتے انج کر کے کدوں دے کھلوتے نے, ہن مقدراں تے ناز کریں, اپنی شان ویکھ, اپنا مقام ویکھ. نبی فرماتے نے میں پوچھا جبریل اے انج کر کے کدوں دے کھلوتے نے, نور دے تھال لے کے نوری لباس لے کے کدوں دے کھڑے ہوئے نے. جبریل عرض کیتی سونیا آدم دے بڑن تو 8,000 سال پہلا, آدم دے بڑن تو تخلیق آدم تو 8,000 سال پہلا اللہ نے انہوں بنا کے اس مقام تے کھڑا کیتا ہے. جبریل انج کر کے کیوں کھلوتے ہوئے نے, جبریل کیوں کھلوتے ہوئے نے؟ سونے اے جو تواڈی امت اس وڈے گیٹ وچوں داخل ہوئے گی, وڈے گیٹ وچوں گزرے گی, اے اگے بڑھ بڑھ کے تیری امت دا استقبال کرنے گے, اے تواڈی امت دا استقبال کرنے گے. میرے نبی فرماتے ہیں میں بڑا خوش ہویا. دی شان والیا نبی خوش کیوں نہ ہون, اپنے امتی دے نال پیار ویکھدے نے پے, اپنے امتی دے نال نبی اپنے امتی دا استقبال, اپنے امتی دا اعزاز ویکھ کے نبی خوش ہوندے نے پے. نبی فرماتے نے جبریل نے پھر دروازے نو دستک دیتی, دروازے نو کھٹکھٹایا, رضوان جنت بولیا, آکھن لگا محمد آ گئے نے, ہاں جی محمد آ گئے نے. جنتی رضوان نے دروازہ اندروں دے کھولیا, اندروں دروازہ کھول کے رضوان بول کے آخد ہے السلام علیک یا خیر خلق اللہ دی مخلوق دے وچوں سب تو بہترین ہستی محمد تواڈے تے سلام ہوے. نبی فرماتے نے میں او دے سلام دا جواب دیتا, اونے میرا استقبال کیتا, خیر مقدمی کیتی. خیر مقدم کرنے تو بعد نبی پاک فرماتے نے اونے مینوں عرض کیتی, رضوان نے جنت نے عرض کیتی اے مخلوقات خدا دے سردار, اللہ نے توانوں سب تو بہتی عزت اور فضیلت عطا کیتی ہے. اے محمد توانوں مبارک ہوئے, اس جنت وچ تشریف لے آو, کیونکہ اللہ نے اس جنت دا اکثر حصہ تواڈے واسطے بنایا ہے یا تواڈی امت واسطے بنایا. اے ساڈے واسطے بنی عرش ہے. وہ تقریر کرتا پیسہ وہ ٹیپ دا دور ہوندا سی, ٹیپ دا تے تقریر ہوئے پئی تے جنت دا تذکرہ چھڑ گیا تے اگوں بالن بھی ایڈا اتھے لطف آਉਂدا ہے. مالٹے تے سنگترے کھجوراں
تیرے واسطے اے پاک صاف جنت دیاں حوراں تیرے واسطے. اگو نگاہ جا بال بول کے ہائے 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 ہائے. یہ اللہ نے ساڈے واسطے نبی پاک فرماتے نے انہیں میرے مبارک دیتی سونیا تشریف لیو. اے وہی جنت ہے جنہوں اللہ نے تواڈے واسطے تیار کیتا ہے, تواڈی امت واسطے تیار کیتا ہے. اکثر اے جنت توانوں تے تواڈی امت نو عطا کیتی جائے گی. حضور فرماتے ہیں کہ اچھا میں بہت زیادہ کتاباں کھنگالنے تو بعد یہ گل کرن لگا, بہت زیادہ ممکن ہے نہ بھی ہوئے, مگر میرا جتوں تک اندازہ یا مینوں جو میں نتیجہ اخذ کیتا ہے وہ اے وے کہ ایک بہت بڑی باؤنڈری ہوئے گی جیدے وچ جنت ہوئے گی. او دا مین مرکزی دروازہ وہی ہے جتھے سرکار دا استقبال کیتا گیا. اون دے تو بعد اگاں جا کے 8 دروازے نے جنت دے. کنے دروازے؟ 8. وہ اگو پھر انہاں دے مختلف فیز کہہ لو, مختلف کالونیاں یا مختلف محلے, مختلف درجات مراتب ہوں گے. یہ میں ذاتی طور پہ اخذ کیتا ہے ایس حدیث تو. نبی پاک فرماتے ہیں رضوان جنت نے جن نے میرا استقبال کیتا مینوں یہ خوشخبری سنائی کہ یہ جنت دا اکثر حصہ تواڈے تے تواڈی امت واسطے تیار ہے. حضور فرماتے ہیں او دے ماتحت میں 8 خلفاء ویکھے, او دے نائب 8 سن. اگوں جڑی جنتاں دے دروازے نے وہ بھی 8 نے. حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہر ایک او دا نائب ایک ایک دروازے دے تے مقرر, اگوں ہر ایک اس نائب دے ماتحت 7 لاکھ فرشتہ. 7 8 56, لو جی 56 لاکھ فرشتے انہاں 8 دروازے دے اگے کھلوتے ہون گے. یہ 8 اگوں وکھرے انہاں دے انچارج ہون گے. حضور فرماتے ہیں کہ جویں جبریل میرے نال خدمت واسطے مامور سی, ہن جنت دے اندر رضوان جنت بھی میرے نال خدمت واسطے ٹر پیا. سجے کھبے یہ دونوں درمیان وچ میں. حضور فرماتے ہیں چلدیاں چلدیاں جنت دے اندر ایک بے دخ نامی جگہ آئی. بے دخ, بئی دخ, با یا دال خا, بئی دخ. حضور فرماتے ہیں جدوں میں اس بیدخ نامی علاقے دے اندر, کالونی دے اندر, محلے دے اندر داخل ہویا تے زنانہ آواز میرے تے صلاۃ و سلام پیے پڑھن, آواز زنانہ تے صلاۃ و سلام دیاں آوازاں, آواز ہوندی ہے پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. حضور فرماتے نے صلاۃ و سلام دی آواز آئی, مینوں سلامی پیاں دیندیاں نے عورتاں دی آواز آئی. میں جبریل پوچھیا جبریل اے جڑے بند ٹینٹ لگے ہوئے نے, جڑے اے ہوا پروف ٹینٹ لگے نے, جڑے خیمے لگے نے, انہاں وچوں زنانہ آواز دے نال مینوں سلام کون آندیاں نے پیاں؟ جبریل نے عرض کیتی سونیا اے جنتی حوراں نے, سونیا اے جنتی حوراں نے جڑیاں تانوں سلامی پیش کردیاں نے پیاں, تہاڈا خیر مقدم کردیاں نے پیاں. سونیا تہاڈے آمن تو پہلا حوراں نے جنت نے اللہ دی بارگاہ دے اندر کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ساری کائنات یا خالقہ ہر ایک مخلوق نے تیرے نبی نو سلامی دیتی ہے, پر یا اللہ سانو حکم نہیں ہویا, اللہ سانو بھی اجازت عطا فرما دے. اللہ نے انہاں نو اجازت عطا فرمائی, انہاں نے اللہ کا شکریہ ادا کیتا. سونیا اے او جنتی حوراں نے
نبی فرماتے ہیں آخری گل پھر میں جنت دی ایک ہور کالونی وچ داخل ہویا. فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا قصر ایسا محل ویکھیا کہ جنت دی زمین تو لے کے عرش اولا تک او دی بلندی ایڈا اچا. چوکھٹ جنتی زمین تو تھلے او دی چھت عرش اولا دے قریب. جبریل نے پوچھا جبریل اندے وچ کون رہے گا؟ جبریل عرض کیتی سونے اندے وچ او رہے گا جی دی زبان وچوں ہمیشہ حق نکلے ہے. او حق نو تسلیم کردہ ہے, حق بول دے تے حق ہی سن دے, خود بھی حق نو قبول کردہ ہے تے دوجہ نو بھی حق دی ہدایت کردہ ہے. تے جدوں کوئی انہوں حق دی تلقین کرے او غصہ نہیں کردہ, فوراً قبول کردہ ہے. او دی زبان اتے بھی حق ہے, او دے دل اتے بھی حق ہے. جبریل اے تے خسائل اللہ نے میرے وچ بھی رکھے نے, میں بھی تے حق ہی بولنا, حق ہی سننا, حق دی تلقین کرنا, حق دی ہدایت کرنا. میں بھی کدی حق سن کے غصہ تے کدی نہیں کیتا. اے سارے اوصاف تے میرے وچ بھی موجود نے. عرض کر دینے سونیا ہے او بھی قریشی جی دے واسطے اے محل تیار کیتا گیا ہے, او بھی قریشی. حضور نے فرمایا میں بھی قریشی ہاں. پر سونیا عرض کرنے دا مقصد اے وے اے نبی واسطے نہیں, اے امتی واسطے وے. نبی پاک نے فرمایا اے دا مطلب اے وے او قریشی ہے, اے دا مطلب اے نکلیا او میری امت دا بندہ ہے, او غلام میرا ہے. اے دا مطلب ہے میرا امتیہ جو دے گی, او میرا امتی میری امتیہ جو آ سکتی ہے. اے کانے جنہیں واسطے اللہ نے اتنا لمبا چوڑا, اتنا بالا, اتنا لمبا چوڑا اللہ نے محل دے قصر تیار کیتا ہے. جبریل
اکبر تو بعد نبی دے سارے صحابہ دے وچوں بہتا مقام کیندا ہے فاروق اعظم دا اوہی شاعر آندا پیا بس صدیق اکبر مصطفیٰ کے سبھی صحابہ میں ہے بے شک سبھی سے اونچا مرتبہ فاروق اعظم کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا فاروق وما علی الا البلاغ